آپ کی خدمت میں ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے السن اقدس سے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کچھ روایات، کچھ احادیث پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا دنیا و آخرت میں ایک ہی امید ہے، ایک ہی سفینۃ النجات ہے، ایک ہی عروۃ الوثقی ہے، ایک ہی حبل اللہ المتین، اور وہ ہے سید المسلمین سلام اللہ علیہ امیر المومنین۔ اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا اسم اقدس اپنی زبان پہ جاری کریں، اور ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے علوم مقام کا اور ان کے مدارج علیاء کا ادنا سا مرتبہ بھی بیان کر سکیں، لیکن جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں امید ہے کہ پروردگار عالم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو ہمارے دلوں کا فروغ، ہماری زندگی کا نور اور ہمارے دنیا و آخرت کا سہارا قرار دیں، اور پروردگار عالم بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اموات کی بہت مغفرت فرمائے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کی ولایت جو ہمیں ہمارے آبا سے ملی ہے، ہمارے امہات سے ملی ہے، خداوند متعال ان کے آبا و امہات کے قبور طیبہ کو اپنے نور کا محل نزول اور اپنی مغفرت کا محل نزول قرار دے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور ان کی رضا ہمارے گزرے ہوئے اموات کے نصیب فرمائے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي، ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وعجل۔
کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں یہاں پر حدیث نمبر 25 ہے، کچھ طویل ہے۔ اس حدیث میں ایک صفحہ نمبر 769 میں فرمائیے، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اخی، اے میرے بھائی، ابشر، تجھے میں بشارت دیتا ہوں، فإن حیاتک و موتک معی، اے میرے بھائی، اے میرے سر کے تاج، اے میری جان، اے امیر المؤمنین علیہ السلام، تیری زندگی بھی میرے ساتھ ہے اور تیری موت بھی میرے ساتھ، وانت اخی، تو ہی میرا بھائی تو ہی تو ہی میرا بھائی وانت وسی، اور تو میرا وسی ہے، وانت وزیری، اور تو میرا مشکل گشا ہے، تو میرا قوت بازو ہے، تو احمد مختار کا آبرو ہے، تو احمد مختار کے سر کا تاج ہے، وانت وارثی، اور تو میرا وارث ہے تو میرا وارث ہے وأنت تقاتل على سنتي، تو میرے طرح جنگ کرے گا، تو میری طرح دین خدا کے لیے، قرآن کے لیے، توحید کے لیے، امامت و ولایت کے لیے جہاد کرے گا، وانت منی، تو میرا ہے، بمنزلت ہارون بن موسیٰ، اسی مرتبے سے جو ہارون علیہ السلام موسیٰ سے تھا، وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ، اے میرے بھائی، ہارون کو دیکھنا، ہارون کے ساتھ کیا ہوا، لَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہارون کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا، اذ استضعفه اہلہ وتظاہروا علیہ وکادوا ان یقتلوہ، جب بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کو کمزور جانا، ان کو کمزور سمجھا، وتظاہروا علیہ، اور سب ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، آپس میں معاہدہ کیا کہ دشمنی کرنا ہے تو ہارون علیہ السلام، وَكَادُوا أَن يَقْتُلُوهُ، اور بہت ہی کم رہ گیا تھا، قریب تھا کہ وہ ہارون کو قتل کر دیتے۔ فَاصْبِرْ لِظُلْمِ قُرَيْشٍ إِيَّاكَ، اے میرے بھائی، میرے بعد میری قوم، آپ کی قوم قریش آپ پہ بڑا ظلم کرے گا، ان کے ظلم کے مقابلے میں صبر کرنا، وَتَظَاهُرِهِمْ عَلَيْكَ، اور قریش آپ کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے، آپ کے دوست آپ کی دشمنی میں اور آپ کی مخالفت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، تو ان کے قریش کے اتحادیوں کے مقابلے میں صبر کرنا۔ فَإِنَّهَا ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَوْمٍ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قوم کے دلوں میں بہت سارے کینے ہیں تیرے لیے، اس قوم کے سینوں میں بہت ساری دشمنیاں ہیں تیرے لیے، احقاد بدر
احقاد بدر و ترات احد، جنگ بدر کے کینے، جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی اس کے کینے، اور احد میں جو ان کے نوجوان مارے گئے تھے، ان کے سردار مارے گئے تھے، ان کے ہیروز کو آپ نے جہنم واصل کیا تھا، ان کا خون ابھی تک اس کی دشمنی کے سینوں میں ہے۔ وَإِنَّ مُوسَىٰ أَمَرَ هَارُونَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ فِي قَوْمِهِ إِذْ ضَلُّوا فَوَجَدَ أَعْوَانًا أَن يُجَاهِدَهُمْ بِهِمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میں جب جاؤں تو اگر تیرے اعوان و انصار ہوں تو میرے اصحاب کے خلاف جہاد کرنا، ان کا سر قلم کر دینا، ان کا کمر توڑ دینا۔ اور ہارون علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا وَإِن لَّمْ يَجِدْ أَعْوَانًا أَن يَكُفَّ يَدَهُ وَيُحْقِنَ دَمَهُ وَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، اور اگر اعوان و انصار نہ ملے تو اپنا ہاتھ جہاد سے روک دینا اور اپنی جان بچا لینا، اور بنی اسرائیل میں افتراق نہ پیدا کر۔ فَافْعَلْ أَنْتَ كَذَلِكَ، اے میرے بھائی، اے میرے جان، اے میرے وارث، تم بھی یہی کرنا۔ ان وجدت علیہم اعوانا فجاہدہم، اگر تجھے اعوان و انصار ملے تو ان کے خلاف جہاد کر۔ وَإِن لَّمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاكْفُفْ يَدَكَ وَاحْقِنْ دَمَكَ، اگر تجھے ساتھی نہ ملے، کوئی ساتھ نہ دے، تو اکیلا رہے، تو تنہا رہے، تو اپنا ہاتھ تلوار کی طرف نہ بڑھانا، اپنا ہاتھ روک دینا اور اپنی جان، اپنا خون بچا لینا۔ فَإِنَّكَ إِن نَابَذْتَهُمْ قَتَلُوكَ، اگر تو ان کے خلاف جہاد کرے تو وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ وَإِن تَبَعُوكَ وَأَطَاعُوكَ فَاحْمِلْهُمْ عَلَى الْحَقِّ، لیکن اگر وہ تیری اتباع کریں اور تیری طاعت کریں تو ان کو حق پر چلا دینا، حق کے راستے پر ان کو ہدایت کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِن لَّمْ تَكُفَّ يَدَكَ وَتَحْقِنْ دَمَكَ إِذْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ أَن يَرْجِعَ النَّاسُ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، اور یہ بات جان لینا میرے بھائی، اگر تجھے ساتھی نہ ملے، اعوان و انصار نہ ملے، اور اس کے باوجود تو جہاد کر لے اور اپنا ہاتھ اپنی تلوار کی طرف بڑھا دے اور اپنا خون بہا دے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ سب لوگ مرتد ہو جائیں گے اور دوبارہ کعبہ بت خانہ بنے گا اور سب لوگ دوبارہ بت پرست بن جائیں گے۔ اگر تو شہید ہو جائے تو سب لوگ فوراً بت پرست بن جائیں گے۔ والجحودی بأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب لوگ انکار کریں گے، جحد کریں گے کہ میں بھی کوئی پیغمبر تھا۔ فاستظہر الحجت علیہم ودعہم، بس اپنی حجت ان کے لیے ظاہر کرنا، ان کو دعوت حق دینا، ان کو دعوت دینا اپنی امامت کی طرف، لیہلک الناصبون لک، تاکہ جو لوگ تیری دشمنی کرتے ہیں وہ جہنمی بن جائیں، والباغون علیک، اور جو تیرے خلاف بغاوت کریں وہ جہنمی بن جائیں، اللہ کی حجت سے، تیرے نور بین سے وہ جہنم کے مستحق بن جائیں۔ وَيَسْلُمَ الْعَامَّةُ والخاصہ، اور باقی عامہ و خاصہ آپ کی بات کو مان لیں۔ فَإِذَا وَجَدْتَ يَوْمًا أَعْوَانًا عَلَى إِقَامَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَاتِلْ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنزِيلِهِ، اگر ایک دن تجھے اعوان و انصار مل جائے کہ تو کتاب کا اقامہ کر لے اور سنت کا اقامہ کر لے تو جہاد کر لینا تعویل قرآن پر۔ وہ لوگ جو قرآن کے ظاہر کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کے معانی اور مفاہیم کے منکر ہیں،
جس طرح میں نے جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف جو قرآن ہی کے منکر تھے. فإنما يهلك من الأمة من نصب نفسه لك أو لأحد من أوصيائك بالعداوة. میرے امت میں سے وہی جہنمی بن جائیں گے، وہی جہنمی بن جائیں گے جو تیری دشمن ہوں گے یا تیرے اوصیاء میں سے ایک وسیع کے دشمن ہوں گے. وعاد وجحد ودان بخلاف ما انتم علیہ. وہی لوگ میرے امت سے جہنمی بن جائیں گے جو دشمنی کریں گے، انکار کریں گے اور وہ راستہ اختیار کریں گے، شریعت کا وہ راستہ اختیار کریں گے جس پر تم نہیں ہو. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الامالی لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، شاب المطبعۃ الحیدریہ بالنجف الاشرف. یہاں پر المجلس الخامس، 5ویں مجلس میں یہ آخری حدیث ملاحظہ فرمائیے. ہمارے سید ہمارے مولا حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد گرامی باب الحوائج حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من احب ان یرکب سفینۃ النجاہ، جو شخص چاہتا ہے کہ سفینہ نجات پہ سوار ہو. آؤ میں دکھاتا ہوں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اے مسلمانوں، اے انسانوں، یہ پیغمبر آخر الزمان ہے، سب لوگ جہنم جائیں گے لیکن کچھ لوگ اہل نجات ہوں گے. وہ نجات والے کون ہیں؟ کیا طریقہ کار؟ دنیا تو آفات سے بڑی ہے، دنیا تو آفات سے بری ہے، دنیا تو گناہوں اور کفر سے بھرا ہوا ہے. اور راہ نجات کیا ہے؟ اگر پورا شریعت دین کو ایک ہی کلمے میں، ایک ہی لفظ میں مختصر کرنا ہے تو وہ ہے سفینۃ النجات، نجات کی کشتی. ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں سفینۃ النجات کون ہے، کہاں ہے. چاہتے ہو کہ تم نجات کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ. وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. دنیا غرق ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے، لیکن ایک رسی ہے، اس کو اگر پکڑ لو تو تم غرق نہ ہو جاؤ. وہ قابل اطمینان رسی جس کو پکڑنے کا حکم. چاہتے ہو کہ اسی پہ ہاتھ ڈالو، پکڑو. وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ. اور وہ اللہ کی محکم رسی، اللہ کی محکم رسی، اس کو تھام لو، اس کو تھام کر محفوظ بن جاؤ. یہ چاہتے ہو، یہ سب ایک ہی کشتی نجات عروۃ الوثقیٰ ہے. عروۃ الوثقیٰ حبل اللہ المتین ہے، بات ایک ہی ہے. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا بَعْدِ. میرے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا وفادار غلام بن جانا، میرے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا شیدائی فدائی دوست بن جانا. وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ. اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں سے دشمنی کر. وَلْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ. اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے صلب اقدس سے جو پاک امام آئیں گے ان کی اتباع کر. یہ ہے سفینۃ النجاہ، یہ ہے العروۃ الوثقیٰ، یہ ہے حبل اللہ المتین. یہ ہے ایک کلمے میں ساری توحید کا نچوڑ، ساری شریعت کا خلاصہ، 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا اسارہ اور ان کا خلاصہ ایک لفظ میں، مختصر الفاظ میں. فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي. کیونکہ یہ میرے جانشین ہیں. وَأَوْصِيَائِي. یہ میری طرح ہیں، مجھ جیسے ہیں. یہ میرے جانشین ہیں، میرے علم کا جانشین، میری عصمت کا جانشین، میرے معجزات کا حامل، میرے کرامات کا نگہبان، میرے اسرار کے حامل، میرے وحی کے خازن. یہ ہیں.
وحجج اللہ علی الخلق بعدی، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حجت ہیں میرے بعد خلائق پر، وسادت امتی، یہ میرے امت کے سردار ہیں، میرے امت کے شہنشاہ ہیں، وقادت الاتقیاء الی الجنت، یہ اہل تقوی کو جنت لے جانے والے، اہل تقوی کو جنت لے کے جانے والے ان رہنما ہیں، یہ اہل تقوی کو اتقیاء، اہل تقوی کو جنت تک پہنچانے والے رہنما ہیں۔ حزبہم حزبی، ان کا جو وفادار ہے وہ میرا وفادار ہے، ان کا جو پیروکار ہے میرا پیروکار ہے، وہ حزبی حزب اللہ، اور جو میرا وفادار ہے، جو میرا پیروکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ وہ حزب اعدائہم حزب الشیطان، اور جو ان کے دشمنوں کا پیروکار ہے، جو ان کے دشمنوں کا مدافع ہے، وہ شیطان کا مدافع ہے، شیطان کا پوجا کرنے والا۔ کتاب اعمالی الصدوق، میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں المجلس الرابع صفحہ نمبر 14 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائی۔ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یا علی شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی سلام اللہ علیہ، صرف تیرے شیعہ، صرف اور صرف تیرے ہی شیعہ روز قیامت وہ کام روا، کامیاب، سرخرو اہل نجات ہیں۔ فمن اہانا واحدا منہم فقد اہانک، جو آپ کے شیعوں میں سے ایک شیعہ کی توہین کرے، ایسا ہے جیسے اس نے آپ کی توہین کی ہے۔ خبردار کسی شیعہ کی توہین نہ کرنا، جو کسی شیعہ کا توہین کرتا ہے ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شیعہ کا توہین کرتا ایسا ہے کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ ومن اہانک فقد اہاننی، اور جس نے آپ کی توہین کی ہے اس نے میری توہین کی ہے۔ ومن اہاننی ادخلہ اللہ نار جہنم خالدا فیہا وبئس المصیر، اور جو اللہ کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم داخل کر دیتا ہے، اور جہنم بری جگہ ہے۔ یا علی سلام اللہ علیہ انت منی وانا منک، یا علی آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں۔ روح کا من روحی، آپ کا روح، آپ کا نفس شریف میری روح سے، میرے نفس شریف سے ہے۔ وطینتک من طینتی، آپ جس مٹی سے بنے ہیں وہ میری ہی مٹی ہے۔ وشیعتک خلقوا من فضل طینتنا، اور آپ کے شیعے ہمارے ہی مٹی کے بچی ہوئی مقدار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق فرمایا ہے۔ فمن احبہم فقد احبنا، جس نے آپ کی شیعوں سے محبت کی اس نے ہم سے، ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہم فقد ابغضنا، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں سے بغض کیا ہے اس نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے آل اطہار علیہم السلام سے بغض کیا ہے۔ ومن عاداہم فقد عادانا، جس نے شیعوں سے دشمنی کی ہے اس نے ہم اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کی ہے۔ ومن ودہم فقد ودنا، اور جس نے محبت کی شیعوں سے، جس نے خدمت کی شیعوں کی اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہم سے مودت کی ہے۔ یا علی یا علی ان شیعتک مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعیوب، یا علی شیعت تیرا کتنا ہی گناہگار نہ ہو، شیعت تیرا کتنا ہی باعیب نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی مغفرت ہوگی۔ یا علی انا الشفیع لشیعتک غدا اذا قمت المقام المحمود، اذا قمت المقام المحمود، یا علی سلام اللہ علیہ، کل جب میں مقام محمود میں روز قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے شیعوں کی شفاعت کروں گا۔ فبشرہم بذالک یا علی، تو اے میرے بھائی، میرے وارث،
میرے قوت بازو، میرے تاج سر، یا امیر المؤمنین، اپنے شیعوں کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا کہ تم شیعوں نے اگر وفا کی میرے بھائی سے، تم شیعوں نے اگر وفا اگر وفا کی تو میں مقام محمود میں تیری شفاعت کروں. شیعتک شیعت اللہ، تیرے پیروکار اللہ کے پیروکار یا امیر المؤمنین، وانصارک انصار اللہ یا علی سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ یا امیر المؤمنین. جو تیری نصرت کرے گا اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی مال سے، اپنی جان سے، وہ اللہ تعالیٰ کا ناصر ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا ناصر، قرآن کا ناصر، حضرت سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر. وَأَوْلِيَاؤُكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، تیرے چاہنے والے اللہ کے چاہنے والے. وَحِزْبُكَ حِزْبُ اللَّهِ، تیرے وفادار، تیرے غلام، وہ اللہ کے وفادار بندے. یا علی سعد سعد من تولاک، یا علی سلام اللہ علیہ. خوش قسمت ہے وہ، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے سینے میں تیری ایمان ہے، تیرے لیے محبت ہے. خوش قسمت ہے وہ شخص، بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے ان کو 2 کاموں کے لیے بھیجا. ایک وہ بشیر ہے، ایک نذیر ہے. ٹھیک ہے، یہ بشارتیں کس کی بشارت دی ہے؟ وہ شخص نہایت ہی سعید ہے، خوش قسمت ہے، جو تیرے چاہنے والا ہے، تیرے فضائل کا اقرار کرتا ہے، تیری اتباع کرتا ہے، تیری نصرت کرتا ہے، تیری جان فشاں ہے، تیرے لیے فدائی ہے. وشقی من عاداک یا امیر المؤمنین، وہ شقی ہے، بدبخت ہے، خسر الدنیا والآخرہ ہے، جو تیرے تیرا دشمن ہے یا تیرے دشمنوں کا دوست ہے. یا علی لک کنز فی الجنہ وانت ذو قرنیہا، یا علی جنت تیری ملکیت ہے، جنت کے خزائن تیرے ہیں اور تو ان کا مالک ہے. سلام اللہ. میرے عزیزو، یہ کتاب ہے عمالی شیخ مفید رحمہ اللہ، چاپ نجف المطبعۃ الاسلامیہ قم المقدس. یہاں پر صفحہ نمبر 285 میں مجلس نمبر 34 میں حدیث نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں. ہمارے سرور، ہمارے سالار، ہمارے آقا، ہمارے مالک، حضرت قرآن ناطق، بحر حقائق، امام مغارب و مشارق، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اذا كان يوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش. روز قیامت جب آئے گا، عرش کے اندرون سے وہ بلند مقامات، وہاں سے ندا آئے گا. ملائکہ مقربین خاص، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب ملائکہ ہیں، عرش والے ملائکہ، نہایت تکریم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ دس بستہ ندا دیں گے: این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ کا جانشین، اللہ کا جانشین، خالق کون و مکان کا جانشین زمینوں پر وہ کہاں ہے؟ یا محشر خلائق، اہل محشر کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ اللہ کے پیارے؟
وہ جو وہ جو ید اللہ، وہ جو اسد اللہ، وہ جو عین اللہ، وہ جو لسان اللہ، وہ جو جنب اللہ، وہ جو کتاب اللہ، وہ جو اللہ کے 1,24,000 انبیاء کا وارث و وصی اور اللہ کا جانشین، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں؟ فیقوم داود النبی انا جعلناک خلیفہ، داود کڑے ہو جاتے ہیں، فیأتی النداء من عند اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت کی جانب سے پکار آتا ہے، ندا آتا ہے، لسنا ایاک اردنا وان کنت للہ خلیفہ، داود تجھے خلافت دیا گیا تھا ایک زمانے میں، لیکن تو مقصود نہیں ہے، تو بیٹھ داود، تو بیٹھ، تو ہمارا مقصود نہیں ہے، تو مقصود نہیں ہے، وہ اور خلیفہ جو جس کو اللہ پکار رہا ہے، ثم ینادی ثانیہ، دوبارہ پکارا جاتا ہے، این خلیفۃ اللہ فی الارض، کہاں ہے، کہاں ہے اللہ کا جانشین سماوات و ارضین پر، اللہ کا حجت کہاں ہے؟ استاد ملائکہ کہاں ہے؟ انبیاء کے مشکل گشا کہاں ہے؟ احمد مختار کے تاج سر کہاں ہے؟ پیغمبر امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس نفیس کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا چہیتا؟ کہاں ہے اللہ کا محبوب؟ کہاں ہے؟ فیقوم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں سید عالم، سید الانبیاء، استاد الملائکہ، سر اللہ الاکبر، امیر المؤمنین علیہ السلام کھڑے فیأتی النداء من قبل اللہ عز وجل، تو اس وقت حضرت باری تعالیٰ کی جانب سے ندا آتا ہے، یا معشر الخلائق، اے میرے سب مخلوق، یا معشر الخلائق، اے میرے جتنے مخلوق ہیں، ملائکہ مقربین اس میں ہیں، انبیاء مرسلین اس میں ہیں، شہداء و صالحین اس میں ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے نیک اللہ کے بندے ہیں اور جتنے گزرے ہیں ہم سے پہلے، اور جو دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اور وہ جہانے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یا معشر الخلائق، ہذا، یہ ہے، ہذا اللہ تعالیٰ فخر، یہ فخر کے جملے ہیں، یہ مباحات کے جملے ہیں میرے عزیز، جس پر اللہ کو ناز، جس پر اللہ کو ناز، جس پر اللہ کو فخر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ملائکہ نے کہا تھا آپ خلافت کس کو دیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح کرنے والے ہم، تقدیس کرنے والے ہم، ٹھیک ہے نا؟ ملائکہ نے یہی تو کہا، تقدیس کرنے والے ہم، تسبیح کرنے والے ہم، خلافت کس کو مل رہا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ناز، اللہ تعالیٰ کا فخر، اللہ تعالیٰ کا مباحات کہ خلیفہ کون ہے، خلیفہ کون؟ یا معاشر الخلائق، سن لو سب، انبیاء سب تم سن لو، ملائکہ تم سب دیکھ لو، ہذا، یہ ہے علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، یہ ہے شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ ہے خلیفۃ اللہ فی ارضہ، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ
اس کے زمینوں پر، وحجتہ علی عبادہ، اور اللہ تعالیٰ کا حجت اس کے بندوں پر. فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم لیستضیء بنورہ. اے محشر خلائق، اے گنہگار بندو، اے بچارو، اب اٹھ جائے. جس شخص کے دل میں دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت تھی، جس شخص کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ایمان تھا، جس شخص کے دل کی دھڑکن دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام سننے سے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھی، جو شخص دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا مولا مانتا تھا، اب اٹھ جائے، وہ سب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. جنہوں نے دنیا میں ان کا نام لیا تھا، جنہوں نے دنیا میں ان سے وفا کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں ان کی طاعت کی تھی، جنہوں نے دنیا میں ان سے محبت کی تھی، وہ کھڑے ہو جائیں. آج وہ دن ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ سب کو نجات دے گا، سرخرو کرے گا. وَلْيَتَّبِعُهُ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجِنَانِ. آج آپ کے مولا ساقی کوثر سلام اللہ علیہ، آج آپ کے مولا سلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، ان کے وصی، ان کے جانشین، ان کے وارث، آج آپ کو وہ لے کے جا رہے ہیں الدرجات العلی من الجنان، جنت کے بلند ترین بہترین مراتب پر وہ آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. مولا حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُومُ أُنَاسٌ قَدْ تَعَلَّقُوا بِحَبْلِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَتَّبِعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. تو اس وقت بہت سارے لوگ جنہوں نے دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کیا تھا، وفا کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں امیر المؤمنین گنہگار ضرور تھے لیکن دل میں محبت تھی سید العالم علیہ السلام کی، برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقوم اناس، تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا میں وفا کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں محبت کیا تھا، جنہوں نے دنیا میں غلامی کی تھی. ان کے دل کا آرزو یہی تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم تو مولا کے ماننے والے، ہمارا تو مولا ہے، ہمارا تو آقا ہے، ہمارا تو مالک ہے، ہمارا تو ایک امید ہے. وہ لوگ اٹھ جائیں گے. فَيَتَّبِعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو جنت لے کے جائیں گے. ثم يأتي النداء من عند اللہ عز وجل جل جلالہ، پھر اس وقت اللہ کی جانب سے ندا آئے گا الا من اعتم بامام فی دار الدنیا فلیتبعه الى حیث شاءوا یذهب به. پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گا کہ جو بھی شخص اس کا دنیا میں کوئی امام تھا وہ اپنے امام کو ڈھونڈ لے، اپنے امام کے ساتھ مل جائے. تو وہ وقت بڑا عجیب وقت ہوگا. فحینئذ، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں. فحینئذ، اس وقت یتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وہ وقت ہے جب اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ جس کا بھی دنیا میں کوئی امام تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والے، وہ تو جنت چلے گئے، باقی رہ گئے بیچارے. ان سے کہا، بقیہ سے کہا جائے گا تمہارے امام کہاں ہے، اپنے امام کو پیدا کرو، اپنے امام کو ڈھونڈ لو تاکہ وہ آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں. تو لوگ اپنے اماموں کو ڈھونڈ لیں گے. اس وقت وہ وقت ہوگا یتبرأ الذین اتبعوا، ان کے امام الٹ کر برات کریں گے، گالی دیں گے. پیروکار آئیں گے نا کہ آپ دنیا میں ہمارے امام، اب ہمارے خلیفت، شیعوں کے امام تو ان کو جنت لے کے گیا ہے، آپ ہمارے امام ہیں. دنیا میں تو ہم نے آپ کی خاطر بہت کچھ کیا،
تو ان کے امام ان کو گالی دیں گے کہ کم بختو ذلیلو حرام کی نسل، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم کون ہیں آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ ورا العذاب، اور سامنے عذاب ہوگا، سامنے جہنم کی او شعلے ہیں پہاڑوں سے بلند تر، پہاڑوں سے بلند تر، ہمالیہ کے چٹان سے اس سے بھی بلند تر، سیاہ رنگ کا جو ہے عذاب، ملائکہ غلاظ و شداد وہاں پر، وتقطعت بهم الاسباب، اور اس وقت سب کوئی وسیلہ نہیں ہوگا ان کے لیے، سب وسائل، سب اسباب نجات سب منقطع، کوئی امید نہیں، سارے سامنے جہنم ہے اور ملائکہ مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ چلے جاؤ. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، اور جو ان کے ماننے والے تھے، جو مشرک اماموں کے ماننے والے تھے، ان کا دنیا میں رہبر تھا اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ دوسرے رہبر. وقال الذين اتبعوا، ان کے پیروکار، وہ تو لیڈر تو گالی دے رہے نا، تو پیروکار وہ کہتے ہیں لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کاش ایک دفعہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں پلٹا دے تاکہ ہم دنیا میں پلٹ کر انہی کو گالی دینے کے لیے، انہی کو مارنے کے لیے، انہی کو جوتیاں مارنے کے لیے، کن کو؟ ہم اپنے ائمہ کو، انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہم نے ان کی اتباع کی، ہم یہاں پہنچ گئے، اور اب شیعوں کے امام نے تو ان کو جنت داخل کر دیا، اور ہم ہیں اور ہمارے امام ہمیں گالی دے رہی ہیں. کاش یہ اللہ ہمیں پلٹا دے، اللہ ہمیں پلٹا دے دنیا میں، تاکہ ہم دنیا میں پلٹ کر ایک ہی کام کریں، اپنا دل ٹھنڈا کریں، ان کو خوب گالی دے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت، پچھتاوا، پشیمانی، ان کے اعمال اس طرح ان کو دکھا رہا ہے کہ کاش اس طرح پچھتاوا، پشیمانی، کاش ہم دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. وما هم بخارجین من النار، اور وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے. عزیزو، کتاب ہے کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، چھاپ ہے مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام کو مقدسہ میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 211 میں. امام علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا قبر میں نعمت ہے، عذاب ہے؟ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام، یہ لمبی حدیث ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان فی القبر نعیما یوفر اللہ به حظوظ اولیاء، قبر میں بہت ساری نعمتیں ہیں، قبر میں بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے اس کو مہیا کر دیتا ہے. اولیاء کے جو وشز ہیں، اولیاء کے جو نصیب ہے، اولیاء کی جو پاداش ہے، ان کا جو انعام ہے اللہ دیتا ہے. وفی القبر عذابا یشدد اللہ به علی اعدائه، اور قبر میں عذاب بھی ہے، قبر میں عذاب بھی. عذاب قبر کس کے لیے؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، تو اللہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دیتا ہے قبر میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمن الموالی لمحمد وآلہ الطیبین. مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ پتہ ہے تم مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کے دل میں محمد و آل طیبین علیہم السلام کے لیے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اس کے دل میں محبت ہو، اس کے دل میں خلوص ہو، اس کے دل میں ولا ہو، وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ دنیا سے بھی گزرا ہے، اولاد سے بھی گزرا، سب حاضر فدا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام پر
صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے چادر اقدس کے لیے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے لیے، امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کے لیے۔ مومن کون ہے؟ المتخذ لعلی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ امامہ الذي يحتذی مثالہ۔ مومن وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کس کو مانتا ہے؟ سید العالمین امیر المؤمنین علیہ السلام، اور اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ وَسَيِّدُهُ الَّذِي يُصَدِّقُ أَقْوَالَ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا سید مانتا ہے، خود کو غلام مانتا ہے۔ اگر خاتون ہے تو اپنے آپ کو کنیز سمجھتی ہے، اور خود کو غلام ابن غلام، غلام ابن کنیز، کنیز بنت کنیز مانتا ہے اور مانتی ہے۔ یہ مومن وہ اپنے مولا کے سب اقوال پہ ایمان رکھتا ہے، مومن وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے مولا کے سب اقوال کی تصدیق کرتا ہے، وَيُصَوِّبُ أَفْعَالَهُ، اور اس کے تمام افعال کو عین حق، عین قرآن، عین وحی سمجھتا ہے۔ وَيُطِيعُهُ بِطَاعَةِ مَنْ يَنْدُبُهُ مِنْ أَطَائِبِ ذُرِّيَّتِهِ لِأُمُورِ الدِّينِ وَسِيَاسَتِهِ۔ مومن وہ ہے جو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل پاک میں سے ہیں، ان کی اطاعت کرتا ہے۔ جب ائمہ طاہرین علیہم السلام اس کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ امور الدین کا ہو یا معاشرے کے امور میں سے ہو، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اچھا، ایسا مومن، ٹھیک ہے نا؟ بات کس کی ہو رہی تھی کہ قبر میں عذاب بھی ہے، قبر میں نعم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے۔ ایسا مومن، ایسا مومن، دنیا میں اس کا سہارا کون تھا؟ دنیا میں اس کا سہارا تھا ایمان بامیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اذا حضره من امر اللہ تعالی ما لا يرد ونزل به من قضائه ما لا يصد، جب اس کے موت کا وقت آ جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ قضا جس کو کوئی روکنے والا نہیں، مومن ہے۔ دنیا ایک عمر اس نے گزار لیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی غلامی میں، امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی خدمت میں، امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقاصد کے خدمت کے لیے اس نے عمر گزارا۔ اب موت کا وقت آیا، وحضرہ الملک الموت، ملک الموت وعوانو، اور ملک الموت اور اس کے عوان بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سخت لمحہ ہے موت کا لمحہ، انسان مرنے لگا ہے اور یہ حق ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید، موت آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت آئی، سب کو موت آنے والی۔ اچھا، تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے، لیکن جو سچا مومن ہے اس کے مرنے کا وقت بعد آ جاتا ہے۔ وجد عند رأسه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید النبیین من جانب، ومن جانب آخر علی سید الوصیین علیہ السلام۔ جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک طرف دیکھتا ہے، اپنے سرخانہ ہے، مومن موت پڑا ہوا ہے، بول بھی نہیں سکتا، ملک الموت آیا ہے، قبض روح ہونے والی ہے، نہ ہاتھ کام دے رہا، نہ پیر کام دے رہا، نہ زبان کام دے رہا، نہ آنکھ، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مرنے کا وقت، نفس یہاں تک پہنچا ہے، نفس یہاں تک پہنچا ہے، روح یہاں تک، مرنے والا انسان اس وقت دیکھتا ہے کہ ایک طرف سرحانے کے ایک طرف سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، دوسری طرف امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ وعند رجلیہ من جانب الحسن سبط سید النبیین، ومن جانب آخر الحسین سید الشہداء اجمعین سلام اللہ علیہ۔ اور دیکھتا ہے کہ دوسری طرف
اس کے قدموں کی طرف. ایک طرف حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. وحوالیہ بعدہم خیار و خواصہم و محبی ہیں. اور پھر دیکھتا ہے کہ یہاں بہترین جو اصحاب ائمہ علیہم السلام ہیں، بہترین محبین ہیں، وہ بھی تشریف لائے. سلمان وہاں، ابو ذر وہاں، جو بھی تاریخ میں کتنے لوگ گزرے ہیں جو اصحاب ائمہ علیہم السلام میں سے ہم ان کو نہیں جانتے، وہ سب ہیں. الذین هم سادۃ هذه الامہ بعد ساداتهم من آل محمد. وہ لوگ جو اس امت کے سردار ہیں. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے. ٹھیک ہے، بس شاید حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لائے. یہ لوگ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد اس امت کے سالار ہیں، سادات ہیں، وہ تشریف لائے. فینظر الیہم، یہ مومن ان کی طرف دیکھتا ہے، مدہوش رہتا ہے. العلیل المؤمن، یہ مومن جو علیل بیمار ہے، مرنے والا ہے، دیکھتا ہے. فیخاطبهم بحیث یحجب اللہ صوته عن آذان حاضریہ کما یحجب رؤیتنا اہل البیت ورؤیت خواصنا عن عیونهم لیکون ایمانهم بذلك اعظم ثوابا لشدت المحنة علیہم. اس وقت یہ مومن ان سے مخاطب ہوتا ہے. یہ خطاب ایک روحانی خطاب ہے، دوسروں کو سنائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جو اس وقت جو لوگ حاضر ہیں وہاں پر، ان کے کان اور ان کے آنکھ نہیں دیکھتی کہ مومن کس سے بات کر رہا ہے. بعض دفعہ سنائی دیتا ہے، یعنی ایسے واقعات ہیں کہ مرتے وقت مومنین نے خطاب کیا ہے اور دوسروں نے سنا بھی ہے، تو دوسروں کو سنائی نہیں دیتا. جس طرح وہ اہل بیت علیہ السلام حاضر ہیں تو وہ لوگ نہیں دیکھتے، ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ان کی ثواب بڑھ جائے. یہ انسان کو اگر غیب پہ ایمان ہے تو اس سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو یہ مومن اس طرح کہتا ہے، بے ابی انت و امی یا رسول رب العزہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ. بے ابی انت و امی یا وصی رسول رب الرحمہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا امیر المؤمنین، یا سید الانبیاء کے وصی و خلیفہ. بے ابی انتما و امی یا شبلی محمد و ذرغامی صلی اللہ علیہ مجمعین، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسے اور ان کے دو فرزند. ویا ولدیہ ویا سبتیہ، یا ان کے دو فرزند اور دو نواسے. یا سید شباب اہل الجنہ المقربین من الرحمت والرضوان، یہ دو جنت کے کے نوجوانوں کے سردار، وہ نوجوان جو مقربین ہیں، مقرب ہے رحمت اور رضوان سے، ان نوجوانوں کے آپ سردار ہیں. مرحبا بکم یا معاشر خیار اصحاب محمد وعلی وولدیہما سلام اللہ علیہ. مرحبا خوش آمدید، خوش آمدید. بہترین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، بہترین اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام، بہترین اصحاب امام مجتبی علیہ السلام، بہترین اصحاب امام حسین علیہ السلام. خوش آمدید، مرحبا بکم. ما کان اعظم شوقی الیکم، مجھے کتنا پیار تھا آپ سے ہمیشہ، میں ہمیشہ دنیا میں آپ کا عاشق رہا ہوں، میں آپ کا محب رہا ہوں. میرا کتنا میں شائق تھا، متمنی تھا کہ ایک دن آپ کی زیارت ہو، اور اب اس وقت آپ تشریف لائے ہیں. وما اشد سروری الان بلقائکم، اپنی موت کو بھول جاتا ہے مومن. اور کتنا میں خوشحال ہو گیا ہوں، کتنا میں خوش نصیب ہوں، کتنا میں مسرور ہوں کہ اب میری ملاقات آپ سے ہوئی. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، وَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَدْ حَضَرَنِي وَلَا أَشُكُّ فِي جَلَالَتِي فِي صَدْرِهِ لِمَكَانِكَ وَمَكَانِ أَخِيكَ مِنِّي. مومن عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، یہ ملک الموت آیا ہے مجھے لینے کے لیے، اور مجھے
یقین ہے کہ آپ کا جو مکان و مرتبت ہے ملک الموت کے پاس، اور آپ کے برادر گرامی کا جو مکان و مرتبت ہے ملک الموت کے پاس، کہ اگر میری سفارش فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کذالک ہوا، فرماتے ہیں جی ہاں ہم شفاعت کریں گا. ثم يقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على ملک الموت فیقول، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت کی طرف رخسار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ملک الموت، اے ملک الموت، استوصی بوصیت اللہ فی الاحسان، میں تجھے وہی حکم دیتا ہوں جو جس کا حکم اللہ نے دیا ہے تجھے، کہ تو نیکی کر الی مولانا و خادمنا، ہمارے یہ نوکر ہے، ہمارے یہ غلام ہے، ہمارے یہ محب ہے، انہی کی طرف تم کیا کرو، نیکی کرنا. وہ محبنا، یہ ہمارے محب ہیں، وہ مؤثرنا، اور یہ ہمارے فدائی ہیں. یہ شیعہ جو ابھی بستر موت پہ پڑا ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی جان فدا کی ہے، اس نے اپنے مال فدا کی ہے، زندگی ساری ہمارے خود نوکری کی ہے. اس کی طرف تم خاص خیال رکھنا، اس کے لیے تم نے خاص نیکی کرنا. فیقول له ملک الموت، ملک الموت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مرہ ان ينظر الى ما قد اعد اللہ له فی الجنان. ملک الموت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے اس شیعے کو، اپنے اس محب کو حکم دے کہ ایک دفعہ نظر تو ڈال، ایک دفعہ نظر تو رنجہ فرمائے، دیکھ لیں اس طرف، جنت کی طرف دیکھ لیں کہ اللہ نے اس مومن کے لیے کیا جنت. ابھی یہ سب امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کا صدقہ ہے، یہ سب امیر المومنین علیہ السلام سے وفا کا صدقہ ہے. یہ مرنے سے پہلے دنیا میں شروع ہو جاتا. اللہ نے کہ اس کے لیے جنت میں کیا قصریں، کیا محل، کیا بادشاہتیں، کیا شاہانہ لباس، کیا قصور، اور کیا حور، کیا خدام اور باغات اور بساتین اللہ نے فراہم کیے. اس کو اپنے اس شیعہ سے کہہ دیں کہ نظر تو ڈال دیں. فیقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظر الی العلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مومن سے فرماتے ہیں کہ اوپر کی طرف دیکھ لو. مومن دیکھتا ہے، فینظر، اس کو کیا نظر آتا ہے، فینظر الی ما لا تحیط به الالباب، وہ دیکھتا ہے وہ چیز، وہ نعمتیں جو عقل سے باہر ہے، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. سب عقل مل جائے اس کا تصور نہیں کر سکتا. ایسے نعمتیں یہ سب اس کے سامنے. ولا یأتیہ العدد والحساب، وہ نعمتیں ہیں کہ کوئی اس کو گن نہیں سکتا، نہ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے، اور نہ وہ گنتی اور عدد اور حساب میں وہ آ جاتا ہے. فیقول ملک الموت، ملک الموت اس وقت کہتا ہے کیف لا ارفق بمن ذلک ثوابه، ملک الموت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کیسا کیوں میں مہربان نہ بنوں، کیوں میں محبت نہ کروں، کیوں میں احسان نہ کروں، کیوں میں نیک نہ بنوں ایسے مومن کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام، اللہ تعالیٰ نے یہ جنات، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں فردوس میں مہیا کی ہیں. وَهَذَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعطرته سلام اللہ علیہم زوارو، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام، اور ان کے شیعہ اخیار علیہم السلام، یہ آپ ان کی زیارت کے لیے، ان کی دیدار کے لیے تشریف لائیں، تو میں کیسے ان سے اس شخص سے محبت نہ کروں. یا رسول اللہ لولا ان اللہ جعل الموت عقبۃ لا يصل الى تلك الجنان الا من قطعها لما تناولت روحه. یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک رکاوٹ نہ بنایا ہوتا،
ایک پہاڑی، اس پہاڑی سے عبور کر لیں، کراس کر لیں، تو صرف اس پہاڑی کے کراس کرنے ہی سے وہ جنات نصیب ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ موت ایک ایسا رکاوٹ ہے کہ اس رکاوٹ سے عبور کریں گے تو وہ جنات اس مومن کو نصیب ہوں گے، تو میں کبھی اس کو قبض ضرور نہ کرتا، کبھی قبض ضرور نہ کرتا۔ ولكن لخادمك ومحبك هذا أسوة بك وبسائر سائر أنبياء الله ورسله وأوليائه الذين أذيقوا الموتى بحكم الله تعالى، لیکن اس مومن کے لیے آپ اسوہ ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام اسوہ ہیں کہ سب کو موت آ گئی، اس مومن کو بھی موت آ گئی۔ ثم يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں یا ملک الموت ہاک اخانا قد سلمناہ الیک فاستوص به خیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ملک الموت یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ شیعہ مومن یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے اس کو آپ کے سپرد کیا، میری امانت ہے، اب اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے، اس کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جنت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وقد کشف عن الغطاء والحجاب لعین ذلك المؤمن العلیم، اور پردہ غیب اس وقت ہٹ گیا ہے مرتے وقت اس مومن کے لیے، وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، جنت بھی نظر آتا ہے۔ فیراہم المؤمن هناك بعدما كانوا حول فراشه، مومن دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام چلے گئے، ائمہ طاہرین علیہ السلام چلے گئے، دیکھتے ہیں کہ وہ چلے گئے کہاں پر، جنت نظر آ رہا ہے اس کو سامنے، وہ جنت میں چلے گئے۔ فیقول یا ملک الموت الوحا الوحا، تو وہ مومن کہتا ہے کہ ملک الموت سے یا ملک الموت جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، تو مومن کو نظر آتا ہے سامنے کہ وہ جنت میں، ابھی تو میں ان کے پاس تھے اب چلے گئے، اب مومن کے شوق کی کوئی حد نہیں کہ اب جلدی سے اس کی موت آ جائے، جلدی سے اس کے قبض روح ہو جائے تاکہ وہ مل جائے اپنے سادات سے، اپنے ائمہ علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو عرض کرتا ہے یا ملک الموت جلدی کرو جلدی کرو، الوحا الوحا جلدی کرو جلدی کرو، تناول روحی ولا تلبثنی ہا ہونا، اب مجھے یہاں نہیں چھوڑنا، مجھے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں چھوڑنا، مجھے میرا روح قبض کر لو۔ فلا صبر لی عن محمد علیہ السلام وعترته علیہ السلام، اب میں بے قرار ہوں، مجھے اب ملاقات ہو گئی ہے، مجھے لقاء ہو گیا ہے، اب میں ملاقات کے بعد پھر مجھ میں شوق نہیں ہے، ملاقات کے بعد پر فراق میں تحمل نہیں کر سکتا، وہ تحمل نہیں کر سکتا، میری جان جلدی سے لے لو تاکہ میں چلا جاؤں اپنے موالی کے پاس، میں صبر نہیں کر سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اور عطرت ہادی علیہ السلام کی فراق کا صبر نہیں کر سکتا۔ والحقنی بہم، مجھے ان سے ملا دو۔ فعند ذلك يتناول الملك الموت روحه فيسله كما يسل الشعرة من الدقيق، تو اس وقت ملک الموت اس کا روح لے لیتا ہے اور اس کا روح قبض کرتا ہے، نکال لیتا ہے، اس طرح آرام سے جیسے آپ کسی بال کو خمیر، وہ جانتے ہیں نا خمیر، انگلش میں ڈو بولتے ہیں اس کو، یا مثلا آٹا، میدا، آٹے سے جب آپ کوئی بال پڑا ہو نا نکال دو، وہ کتنے آرام سے نکلتی ہے، یعنی اس میں کوئی درد کچھ نہیں ہوتا، کوئی اس میں شدت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، اس طرح آرام سے جیسے آٹے سے آپ کسی بال کو نکال دیں۔ وَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَهُ أَنَّهُ فِي شِدَّةٍ فَلَيْسَ فِي شِدَّةٍ بَلْ هُوَ فِي رِخَاءٍ وَلَذَّةٍ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم اگر کسی مومن کو موت کے وقت دیکھو کہ وہ شدت میں ہے، درد میں، وہ درد میں نہیں ہے، تم کو نظر نہیں آتا، وہ نہایت ہی آرامش میں ہے اور لذت میں ہے۔ پھر وہ جب اپنے قبر میں چلا جاتا ہے، فَإِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ وَوَجَدَ جَمَاعَتَنَا هُنَاكَ، جب وہ اپنے قبر چلا جاتا ہے تو ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام اس کی دستگیری کے لیے آتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ مُنْكِرٌ وَنَكِيرٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی روح دوبارہ بدن میں داخل کی، ٹھیک ہے نا، روح دوبارہ بدن میں آ جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، منکر و نکیر کا جواب دے دے کے۔
اس وقت ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کی نصرت کے لیے آتے ہیں. منکر و نکیر جب آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں ہذا محمد صلی اللہ علیہ وہذا علی والحسن والحسین وخیار صحابت بحضرت صاحبنا فلنتبع لهم. وہ جب منکر و نکیر جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، امیر المؤمنین علیہ السلام، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام یہاں تشریف لائے، آ جاؤ، ہم ان کے لیے تواضع کرتے ہیں. ملک الموت آتے ہیں، سلام دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو، پھر امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، پھر بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اور صحابہ کو سلام دیتے ہیں. پھر وہ عرض کرتے ہیں، پھر وہ کافی لمبی روایت ہے، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام وہاں پر بھی ان کی نصرت کرتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ سب صدقہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا. یہ کتاب ہے عمالیہ، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ ہے مؤسس البعثہ فی قم المقدس. یہاں پر صفحہ نمبر 625 میں حدیث نمبر 1292 میں یہ حدیث کافی طویل ہے. اسبغ ابن لباتہ کہتے ہیں کہ حارث حمدانی بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار تھے اور صحیح طرح ان سے چلا بھی نہیں جایا جاتا تھا. وہ آئے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان کی کافی عزت کرتے تھے، حارث حمدانی. انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کافی عمر میری گزر گئی ہے. بہت ساری باتیں اس نے کی، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جملے ان سے کہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یا حارث، اے حارث، حارث یعنی یا حارث، ان الحق احسن الحدیث، حق بات بہترین گفتار کیا ہے؟ حق بات. بہترین گفتار کون سی ہے؟ سچی بات، حق بات. اور حق میں سب سے زیادہ حق کون سا ہے؟ حق میں سب سے زیادہ حق کون سا ہے؟ ہاں، ولی اشہد ان علی ولی، یہ سب سے حق، سب سے حق. اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ، اس میں ولایت بھی ہے، اس میں براءت بھی ہے. اشہد ان علی، ان الحق احسن الحدیث، حق بہترین گفتار ہے. والصادع به مجاہد، جو حق کو بلند آواز میں پکارے. صادع یعنی بلند آواز میں حق کو بلند کرنا کہ تاکہ دوسرے سن لیں، سمجھ جائیں، سیکھ لیں. مجاہد کون ہے؟ مجاہد وہ شخص ہے جو حق کو بلند آواز سے لوگوں کو سناتا ہے. وبالحق اخبرك فرع فارعني سمعك، اور میں تمہیں حق بات سنانے لگا ہوں حارث، تو اپنی کان مجھے دے دے، اپنی سماع مجھے دے دے، اچھی طرح سن لے. ثم خبر به من كانت له حصانة من اصحابك، اور پھر اپنے شیعہ بھائیوں کو جن پہ تجھے اعتماد ہے ان کو یہ خبر دینا. الا انی عبد اللہ اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حق یہ ہے، حق یہ ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حق احسن الحدیث ہے. حق کو بلند آواز سے لوگوں تک پہنچانے والا وہ مجاہد ہے. اور میں تجھے حق بات سنانے لگا ہوں. وہ حق بات کیا ہے؟ احسن الحدیث، انی عبد اللہ و اخو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حق بات یہ، حق اول یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، ان کے علم کا، ان کے دین کا، ان کی ہدایت کا، ان کے معجزات کا شریک ہوں. سب علم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، امیر المؤمنین علیہ السلام. معجزات انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ جو اخوت ہے، یہ اخوت بڑا عظیم مقام ہے. وہ اخوت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے. وصدیقہ الاول،
میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدیق اول میں ہوں. قد صدقته وآدم بین الروح والجسد. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی کہ ابھی آدم علیہ السلام بھلے روح اور جسد کے درمیان تھا، نہ اس کی روح تک مخلوق تھی نہ اس کی جسد مخلوق. آدم علیہ السلام کا نہ روح مخلوق خلق ہے نہ جسد مخلوق ہے. اس وقت میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی. ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم حقا. اور آپ کے اس امت میں بھی سب سے پہلا صدیق جس نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وہ میں ہوں. فنحن الاولون ونحن الاخرون. اولین ہم ہیں آخرین ہم ہیں. الا وانا خاصتہ. یا حارث جان لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی جو صاحب سر ہے وہ میں ہوں. وخالصتہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا خالص جس میں کسی قسم کی جس کی دوستی میں محبت میں ایمان میں اس کے سابقے میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے وہ میں ہوں. وسنوہ. ان کا دام ان کا بائی میں ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائی میں ہوں. ووصیہ وولیہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور ولی میں ہوں. وصاحب نجواہ وسرہ. ان کے مناجاتوں کا امراض میں ہوں. ان کے اسرار کا حافظ میں ہوں. اوتیت فہم الکتاب و فصل الخطاب. اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم کتاب اور فصل الخطاب عنایت فرمایا. وعلم القرون والاسباب. اللہ تعالیٰ نے مجھے قرن بولتے ہیں نسلوں کا علم اور اسباب کا علم مجھے عطا فرمایا. استودعت. میں امانت اللہ نے مجھے امانت دیا ہے. الف مفتاح یفتح کل مفتاح الف مفتاح یفتح کل مفتاح الف باب. اللہ تعالیٰ نے مجھے 1000 چابی دی ہے. ہر چابی جو ہے 1000 دروازوں کی چابیوں کو کھولتا ہے. 1000 دروازوں کو کھولتا ہے. ہر چابی 1000 دروازوں کو. یفضی کل باب الی الف الف عہد. اور ہر دروازہ 1 ملین. ہر دروازہ 1 ملین وصیت. عہد بولتے ہیں وصیت کی طرف وہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا کی طرف کھلتا ہے. وَأُيِّدْتُ. میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مؤید ہوں. او قال امددت بلیلۃ القدر نفلا. لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے تائید ہے. لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِنَّ ذَلِكَ لِيَجْرِ لِي وَلِمَنِ اسْتُحْفِظَ مِنْ ذُرِّيَّتِي مَا جَرَى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. بلے اور یہ ہمیشہ تک یہ فضائل یہ مقامات میرے پاس اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے نسل سے ہوں گے ان کے پاس ہوگا اس وقت تک کہ جب قیامت آئے گا. وَأُبَشِّرُكَ يَا حَارِ لِيَعْرِفَنِي وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَ وَلِيِّ وَعَدُوِّي فِي مَوَاطِنَ شَتَّى. اے حارث ہمدان میں تجھے وعدہ دیتا ہوں کہ میرا دوست اور میرا دشمن دونوں مجھے بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مجھے پہچان لیں گے. بعض مقامات پہ پہچان لیں گے چاہے میرا دوست ہے میرا دشمن. لِيَعْرِفَنِي عِنْدَ الْمَمَاتِ. ایک ہے مرتے وقت. وعند الصراط اور صراط پر. وعند المقاسمہ اور جنت و نار کے تقسیم کے وقت. میں نے عرض کیا مقاسمہ کہاں ہے کیا ہے. ان کہتے ہیں یہ اسبغ ابن باتا کہتے ہیں کہ مقاسمہ کیا ہے کیونکہ اسبغ بھی وہاں پہ تھا. راوی اسبغ ہی. مقاسمہ کیا ہے تقسیم کرنا. کس تقسیم کی بات کر رہے ہیں یہ میرے مولا. فرمایا مقاسمۃ النار. میں نے کہا فرمایا کہ جہنم کے ساتھ تقسیم کرنا. اقاسمها قسمتا صحاحا. میں جہنم کے ساتھ تقسیم کروں گا صحیح تقسیم. اقول جہنم سے کہوں ھذا ولی وھذا عدوی. اے جہنم یہ میرا دوست ہے اس سے کوئی تیرا کوئی کام نہیں. یہ میرا دشمن ہے اس کو لے لے.
پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث کا ہاتھ لیا اور فرمایا اخذت بیدک کما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدی، میں تیرا ہاتھ اسی طرح میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس وقت میں نے شکایت کی تھی حسد القریشی والمنافقین لی، میں نے رسول پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ منافقین اور قریش میری بڑی وہ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں مجھ سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انه اذا كان يوم القیامت اخذت بحبل او بحجزة یعنی عصمت من ذی العرش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا تو میں وہ بادشاہ جو صاحب عرش ہے، بادشاہ صاحب عرش یعنی اللہ تعالی، میں اس کے پناہ میں ہوں گا، میں اس کے پناہ میں ہوں گا، میں اس کے پناہ، عصمت، حجزہ اور حبل، یہ سب یعنی پناہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اللہ تعالیٰ کے حفظ میں ہوں گا روز قیامت۔ وَأَخَذْتَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِحُجْزَتِي، یا علی سلام اللہ علیہ، آپ میرے پناہ میں ہوں گے۔ وَأَخَذَ ذُرِّيَّتُكَ بِحُجْزَتِكَ، اور تیرے ذریہ طاہرین علیہم السلام یہ آپ کے پناہ میں ہوں گے۔ وَأَخَذَ شِيعَتُكُمْ بِحُجْزَتِكُمْ، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی شیعہ اور آپ کی شیعہ آپ کے پناہ میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِنَبِيِّهِ، تو اس وقت سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ جو اس کے پناہ میں ہوگا روز قیامت کیا کرے گا۔ وَمَا يَصْنَعُ نَبِيُّهُ بِوَصِيِّهِ، اور میں جو پیغمبر آخر الزماں ہوں، آپ میرے وصی ہیں، میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا۔ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا حَارِ قَصِيرَةً مِّن طَوِيلَةٍ، میں تیرے لیے ایک جملہ مختصر کہتا ہوں، یا حارث ہمدان، یا حارث ہمدان، میں ایک جملہ مختصر کہتا ہوں، اس جو پوری دین کو، شریعت کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہے، وہ یہ ہے انت مع من احببت، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے تجھے پیار ہے، تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس کا تو نصرت کرے گا، جس کا تو وفادار رہے گا، تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے ہاں تیرا حب ہے۔ وَلَكَ مَحْتَسَبْتَ، اور تجھے وہی ملے گا جس کے تجھے امید ہے، تجھے امید ہے۔ او قال مکتسب، یا جس کو تو کسب کرے گا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ لشیخنا محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار القمی رحمہ اللہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 167 میں یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابو الصباح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، کہ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث حق ہے، یہ ہمارے پاس مکتوب ہے، یہ ہمارے پاس اس کتاب میں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی کتاب اور صحیفہ مصحف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور جو کتابیں ان کے پاس ہیں اس میں ہمارے پاس مکتوب ہے۔ اچھا، وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انت اخی، یا امیر المؤمنین، آپ میرے بھائی ہیں، وصاحبی، اور آپ میرے ہم صحبت ہیں، وصفی، آپ میرے خالص دوست، صفی یعنی وہ برگزیدہ دوست جو بالکل اس کو آپ نے دوسروں کو ہٹا دیا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا دیا، اس کو بولتے ہیں صفی، آپ میرے صفی ہیں، بالکل صاف کر دیا ہے اس کو اپنے لیے۔ ووسی، آپ میرے وسی ہیں، وخالصی، من، آپ میرے خالص ہیں، آپ میں کسی قسم بھائی آپ میرے ہیں
اور میں آپ کا ہوں ہر طرح سے. من اہل بیتی، آپ میرے اہل بیت میں سے ہیں. وخلیفتی فی امتی، آپ میرے جانشین ہیں میرے امت میں. وسأنبئک فیما یکون فیہا من بعدی یا علی. بلے، اور میں تجھے بتا دوں گا کہ میرے بعد تیرے ساتھ اس امت میں کیا ہوگا. یا علی انی احببت لک ما احبہ لنفسی. یا علی سلام اللہ علیہ، میں تیرے لیے وہی چاہتا ہوں اللہ سے جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں اللہ سے. وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهَا لَهَا، اور مجھے کراہت ہے تیرے لیے اس چیز سے جو مجھے اپنے لیے کراہت ہے اس چیز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. آپ سب کو بہت شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے سننے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کے اقرار اور ان پر ایمان لانے کی، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کرنے کی، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. اب آپ لوگ شاید توقع کرتے ہوں گے کہ میں اپنے مصائب پڑھوں. مجھ سے وہ مشکل ہے میرے لیے پڑھنا، میرے لیے مشکل ہے پڑھنا. اب تو دعا کرتا ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ تبارک. اللہم صل علی عجل. بہت دفعہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، یعنی عرض یہ ہے، یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ یعنی سخت ہے ٹی وی پر آن لائن پڑھنا یہ چیز ہمارے لیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل وعجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل